Group cohesiveness, the strength of the bond linking individual to the group. تو جو گروپ کے انڈیویجولس ہوتے ہیں ان کے درمیان گروپ کے اندر کوہیسونیس موجود ہوتی ہے، ان کے درمیان جو اسٹرینتھ ہے بانڈ کی، جو ریلیشن شپ کی، اسے ہم کوہیسونیس کہتے ہیں۔ اٹریکشن ٹو اسپیسیفک گروپ ممبرز اینڈ ایفرٹس ٹو اچیو گولز، تو بنیادی طور پہ گروپ کا پرپز کوئی نہ کوئی گول اچیو کرنا ہوتا ہے، تو جو گروپ کے ممبرس ہیں ان کے درمیان اٹریکشن جو ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ اس کامن گول کو اچیو کرنے کی ایفرٹ کرنے کے لیے، وہ کوہیسونیس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اینٹیٹیوٹی از پرسیوڈ گروپنیس رادر دین این ایگریگیشن آف انڈیپینڈنٹ انریلیٹڈ انڈیویجولس، تو لوگوں کی جو پرسیپشن ہوتی ہے گروپ کے بارے میں وہ انڈیویجول کی بیس پہ نہیں ہوتی، وہ گروپ کے طور پہ، جب 4-5 لوگوں کا ایک گروپ ہے تو لوگ اس گروپ کے بیہیویئرس کو اوور آل دیکھتے ہیں، وہ ان کی کوہیسونیس اسٹڈی کی جاتی ہے، تو گروپ کا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے، وہ پھر انڈیویجول سے ان ریلیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اینٹیٹیوٹی جو ہے یہ کوہیسونیس کی بیس پہ ہوتی ہے اور پرسیو کی جاتی، جو لوگوں کی پرسیپشن ہوتی ہے وہ ایگریگیٹ کے اوپر ہوتی ہے، وہ انڈیویجول کے اوپر نہیں ہوتی۔ کیمبل کی تھیوری آف اینٹیٹیوٹی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ اگر ہم کوشچن مارک اس کے اوپر دیکھیں کہ وہ لوگ جو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں انڈیویجولس کو، تو کامن فیٹ اس پہ ایک کوشچن ہے کہ ڈو انڈیویجولز ایکسپیرینس دا سیم آؤٹ کمس، تمام اگر ایک گروپ کے اگر ممبرس ہیں، اگر ان کی یہ اینٹیٹیوٹی کی تھیوری کو دیکھا جائے کہ لوگ اس کو ایز اے ہول جب اسٹڈی کرتے ہیں تو کیا جو گروپ کے تمام ممبرس ہیں ان کی ایک ہی قسم کی ان کی کامن فیٹ ہوتی ہے، تمام لوگ ایک ہی جیسی آؤٹ کم لے کے جاتے ہیں، تو اس پہ کوشچن مارک ہے۔ پھر سملیرٹی اس پہ ہے کہ ڈو انڈیویجولس پرفارم سملر بیہیویئر اور ریزیمبل ون اینڈ ادر، تمام گروپ کے ممبرس کیا ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور وہ سیم بیہیویئر کے ساتھ چلتے ہیں، ایک ہی جیسا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، ان کی پرفارمنس سیم ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی تھیوری کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے۔ پھر پراکسیمیٹی کی بات ہے، ہاؤ کلوز ٹوگیدر آر دا انڈیویجولس ان دا گروپ، تو اب یہ بھی کوشچن مارک ہے، کیا تمام گروپس کے جو ممبرس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جتنے کلوز ہوتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوہیسونیس کے اندر بیرل کوہیسونیس موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی جو تھیوری آف اینٹیٹیوٹی ہے اس کے اوپر کوشچن مارک بھی بہت سارے اٹھائے جاتے ہیں۔ اب اس ساری چیز کو اگر ہم سمرائز کریں، اوور آل جو گروپ کو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک، تو اس میں ازمپشنز کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ تو ازمپشنز یہ بن سکتی ہیں، نمبر 1 یہ بن سکتی گروپس آر ریئل، گروپس جو ہے وہ سوسائٹی میں ریئل ٹائم میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کہ گروپ کے جو پروسیس ہیں، گروپ پروسیسز آر ریئل، گروپ مائنڈ، ہائپوتھیٹیکل مینٹل فورس لنکنگ گروپ ممبرس ٹوگیدر، تو جو گروپ مائنڈ ہے، جو لوگوں کی جو پروسیس ہیں، ان کا جو لوگوں کو وہ مینٹل فورس جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گروپس آر انفلوئنشل، گروپس جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ہر جگہ وہ ایوری ویئر گروپس جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، انڈیویجول کے اوپر بھی کرتے ہیں اور سوسائٹی کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ اینڈ فائنلی گروپس شیپ سوسائٹی، اور گروپس ہی ہیں جو الٹیمیٹلی سوسائٹی کو بنا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسٹارٹ میں جو سوسائٹی کا چیپٹر جب پڑھا تھا تو اس کو آپ یہاں پہ لنک اپ کریں تو سوسائٹی جو ہے وہ بھی ظاہر انڈیویجولس کا ہی گروپ ہے، انڈیویجول کے بعد گروپ ہے اور گروپ کے بعد سوسائٹی ہے، تو وہ اسی کی ہی ایڈوانس فارم ہے، تو یہ جو گروپس ہیں یہی پھر فائنلی سوسائٹی کو شیپ اپ کرتے ہیں۔ گروپ کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ تو گروپ سائز کے اوپر جو ہیں وہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف تھیریز اس کے اندر ہیں۔ سوشیولوجسٹ انٹرسٹڈ ان گروپ سائز لک ایٹ ویرینگ کوالٹیز آف انٹریکشن بیسڈ آن سائز، تو اس میں آپ کو مختلف چیزیں آئیں گی، دو قسم کی جو ہے نا وہ ایک ٹرائڈس کی بات اس میں آپ کو ملے گی اور ایک ڈائٹس کی بات آپ کو ملے گی۔ تو جو اسمالسٹ گروپ ہوتا ہے، دا لیسٹ اسٹیبل گروپ ہوتا ہے،
اس کو ہم وہ دو انڈیویجولس کے اوپر بنا ہوا گروپ ہوتا ہے، اور لیکن یہ انسٹیبل گروپ ہوتا ہے. دونوں گروپ جو ہیں وہ دو کا گروپ جو ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے یوزلی، اور گروپ جو ہے وہ ایک ممبر اگر چھوڑ دے تو گروپ ختم ہو جاتا ہے، گروپ ہی ڈیزالو ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈائٹس ہیں وہ انٹینس ہے اور انسٹیبل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں 3 کا گروپ ہوتا ہے، 3 کا منیمم اس کے اندر ممبرشپ 3 کی ہوتی ہے، اسٹیبلٹی اس سے انکریز ہو جاتی ہے. تو اس کا جارج سمل کی اگر انٹروڈیوسز انالیٹیکل کیٹیگریز فار تھنکنگ اباؤٹ گروپس، اس کو اگر دیکھیں تو گروپ کا سائز جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اس کی انٹینسٹی ڈیکریز ہوتی جاتی. گروپ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا اس کے لوگوں کا آپس میں ریلیشنز جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے، اس کو اگر ہم اس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو جتنا چھوٹا گروپ ہوگا اس میں اس کی انٹینسٹی، گروپ کے لوگوں کا آپس میں ریلیشنز، ان کی انٹیمیسی وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی. اور گروپ سائز جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی انٹینسٹی ڈیکریز ہوتی جائے گی. اور جیسے جیسے گروپ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اسی طریقے سے پھر فارمل، اس کے اندر فارمیلٹی آنا شروع ہوئی تو فارمل آرگنائزیشن بن جاتی، فارمل آرگنائزیشن انکریز کرتی ہیں. اور پھر اسٹیبلٹی اور ایکسکلوزیوٹی انکریز ہو جاتی. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی تو آ جاتی ہے لیکن ایکسکلوزیوٹی انکریز ہو جاتی ہے. جیسے جیسے گروپ کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اسٹیبلٹی آتی ہے، آرگنائزیشنز بنتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسکلوزیوٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. مطلب جو انڈیویجولیٹی اس کے اندر، گروپ کے اندر بھی انڈیویجولیٹی ہوتی ہے وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایکسکلوزیوٹی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ کسی کے آنے جانے سے پھر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب گروپ کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے. اس کے بعد پھر ہے جی لیڈرشپ. تمام گروپس جو ہیں ان کا لیڈر ضرور ہوتے ہیں. گروپس کے اندر ڈکلیئرڈ ان ڈکلیئرڈ کسی نہ کسی فارم میں لیڈرشپ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. لیڈرشپ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہوتے ہیں اور دوسرے ٹرانزیکشنل لیڈرز ہوتے ہیں. جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرز ہیں وہ انسپائریشنل ہوتے ہیں، گروپ کا پرپز اور گروپ کی میننگ چینج کر دیتے ہیں، ایک تھاٹ پروسیس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ سٹبن ہوتے ہیں، وہ پروگریسو ہوتے ہیں، ان کی تھاٹ پروگریسو ہوتی ہے اور وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ بکتے نہیں ہیں. وہ ٹرانسفارمیشنل ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ لیول پہ گروپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ٹرانسفارمیشنل جو ہوتی ہے وہ انسپائر کرتی ہے لوگوں کو، اور یہ کریٹیوٹی ان کے اندر ہوتی ہے. جبکہ دوسری ٹائپ جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. ٹرانزیکشنل لیڈرز جو ہیں وہ پریگمیٹک ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ چلتے ہیں، جس قسم کا انوائرمنٹ ہو ویسے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اور ان کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ جو گروپ کا ٹاسک ہوتا ہے، جو گروپ ٹاسک اسائن کیا گیا ہوتا ہے یا جو جس کا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ صرف اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور گروپ کی لیڈرشپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے. جبکہ جو ٹرانسفارمیشنل ہے وہ گروپ کو ہی، اس کا پرپز، اس کی میننگ، اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ چینج کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے انسپائریشنل ہوتے ہیں، ان کے اندر کرزما ہوتا ہے، کرزمیٹک اتھارٹی ہوتی ہے ان کے اندر. یہ ریئر ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آنے والے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ٹرانزیکشنل لیڈرز وہ ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں، دیہڑیاں لگاتے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلاتے ہیں، جو ٹاسک ان کو دیا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کنفارمٹی، جنرلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ گروپ کی نارمس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، گروپ کی نارمس کو فالو کرتے ہیں، کنفارمٹی میں رہتے ہیں، گروپ کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو ریزسٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے اوپر 3 قسم کی یہ اسٹڈیز ہیں، بڑی فیمس اسٹڈیز جو اس میں موجود ہیں. اس کے اندر ایک تو آپ کو سب سے پہلے یہ سولمن ایش کی ملے گی. گروپ پریشر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. گروپ پریشر ٹیپیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ جنرلی
اپنے جو نارمس ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور گروپ کے پریشر میں آ کے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو وہ ذاتی طور پہ پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر چیز موجود ہے کہ وہ ایسی انکریکٹ چیز جو وہ کرنا نہیں چاہتے اس کو وہ گروپ کے پریشر میں آ کے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں چلیں یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں. اور پھر جو اسٹینلے ملگرم کی جو اوبیڈینس ٹو اتھارٹی ہے، اس کے اندر بھی اس نے دیکھا کہ ان کی جو اسٹڈیز ہیں اس کے اندر دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو گروپ ممبرس ہیں، جو گروپ کی چیزیں ہیں ان کو وہ آپٹ کر لیتے ہیں. جو اتھارٹی ہے گروپ کے اندر، جو لیڈرشپ ہے، جو وہ کہتی لیڈرشپ کا اتنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ اپنی نارمس کو، اپنی ویلیوز کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور جو اتھارٹی ہے اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اور پھر جینس کی جو تھیری ہے اس میں وہ گروپ تھنک کی وہ بات کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی جو ان کی چیزیں جو کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، تو وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں اور جو پوزیشن گروپ کے لیڈر نے لی ہوئی ہوتی ہے یا گروپ نے لی ہوئی ہوتی ہے، جو گروپ ایک لیڈر پوزیشن لیتا ہے وہ اس کی پوزیشن کو، گروپ کی تھنکنگ کو وہ آپٹ کر لیتے ہیں اور اپنی پرسنل جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ گروپ کا ایک انفلوئنس ہے کہ گروپ کے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنفارمٹی میں آتے ہیں اور ان کی انڈیویجویلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ گروپ کے پریشر میں آ کے کام کرتے ہیں. وہ اتھارٹی کو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور وہ جو اتھارٹی جو گروپ کا لیڈر کہتا ہے وہ اس کے مطابق الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور گروپ تھنکنگ کے مطابق چلتے ہیں. یہ کنفارمٹی ہوتی ہے، ادروائز وہ پھر گروپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، سوشل نیٹ ورکس. سوشل نیٹ ورکس جو ہے یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو لوگوں اور گروپس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے نیٹ ورکنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی ہے، اس فیملی کے آگے پھر فرض کریں آپ کی فیملی میں آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ماں باپ کا آگے پھر فردر دوسرے گروپس کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جاب میں آگے پیچھے یا رشتے داروں کے حوالے سے. بھائی کی فیملی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کی آگے فیملی ہے، ان کا پھر آگے ریلیشن ہے. یہ ساری سوشل نیٹ ورکنگ ہے. سوسائٹی سوشل نیٹ ورکنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ایک پرسن کی ایک جگہ پہ گروپنگ ہے، دوسرے پرسن کی دوسرے پہ ہے. وہ دونوں جو ہیں وہ کسی پھر ایک جگہ کامن جگہ پہ اکٹھے ہیں، پھر ان کی آگے وہ جو جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کی آگے پھر نیٹ ورکنگ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے اور اس کا آپ کی لائف کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو کنیکشن ہے وہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے. اور اس کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ آپ گریجویٹس ہیں، آپ کام سیٹس کے گریجویٹ ہوں گے تو کام سیٹس کی ایک الومنائی ہوگی. اب جو الومنائی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک انڈائریکٹ کنیکشن ہے. آپ کے وہ لوگ جو اس سے پہلے کبھی جن کے آپ واقف نہیں تھے ان کے ساتھ بھی جب آپ ملتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں گے کہ جی میں کام سیٹس وہاں سے میں گریجویٹ ہوں، میں نے وہاں سے گریجویشن کی ہے. تو وہ آپ کی ایک نیچرل ان کے ساتھ الائنمنٹ ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیور دینا شروع کر دیں گے. تو جو آپ کا نیٹ ورکس ہیں یہ آپ کو فیور پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی اپرچونٹیز کے اندر اور جو سوسائٹی کے ریسورسز ہیں ان ریسورسز کے اندر وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں، آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں اور یہ آپ کے لیے ہیلپ فل تو ہوتے ہیں. آپ کو لیٹ سے آپ کو جاب دیں گے ہم، یہ جو الومنائی کا نیٹ ورک بناتے ہیں تو اس میں آپ کو جابس ملتی ہیں، لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی اور جگہ آپ کو
سوشلی کوئی پرابلم فیس کرنا پڑا ہے تو لوگ اس کو ریزالو کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ان سوشل نیٹورکس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں آلریڈی موجود ان ایکویلٹیز کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اس کی بڑی اچھی اگزامپل بک کے اندر انہوں نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سائڈ پہ ایک ڈش واشر کا بچہ ہے کی بچی ہے اور دوسری سائڈ پہ اگر ایک فزیشین کی بچی ہے تو دونوں کو ڈاکٹر کی بچی ہے تو دونوں نے اگر سیم ڈگری کی ہے تو انہیں مارکیٹ کے اندر جاب ڈھونڈنے میں کس کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو سرجن ہے یا فزیشین ہے یا سینئر پوزیشن پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی چونکہ نیٹ ورکنگ زیادہ ہے, اس کی سوشل نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے اس کو اپنے بچے کے لیے اپنی بچی کے لیے جلدی جاب مل جائے گی اس کی نسبت جو ڈش واشر ہے یا جو لوور اسٹاف میں کام کرنے والا کوئی شخص ہے اس کو جاب اتنی جلدی نہیں ملے گی. تو سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک سائڈ پہ بینیفٹس ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کے کہ وہ آپ کو جاب میں سوشلی اکنومیکلی فائنینشلی ہر جگہ وہ آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو آلریڈی انیکویلٹیز موجود ہیں, جو لوگ آلریڈی مارجنلائزڈ ہیں, ان لوگوں کو وہ فردر مارجنلائزڈ کر دیتی ہے, اور جو پہلے سے ہی بیچارہ پسا ہوا ہے وہ اس چکر میں ہے کہ میں نیکسٹ جو میرا گروپ ہے میں اس کے ساتھ جا کے مل لوں, لیکن اسے ان میں اپنے اس اسٹیٹس کی وجہ سے سوشل نیٹ ورکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ایک بڑی کامن سیئنگ آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا ہیں, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں, اور جسے آپ جانتے ہیں وہ کن کن کو جانتا ہے. یہ جو ہے نا یہ سب سے, اور یہ ساری سوشل نیٹ ورکنگ ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں, کون سے لوگ آپ کے واقف ہیں, آپ کی کمپنی کس قسم کے لوگوں کی ہے, اور وہ جو جن کے ساتھ آپ کی کمپنی ہے وہ کتنے انفلوئنشل لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور یہی آپ کو اپنے کیریئر کی گروتھ میں اور ان ساری چیزوں میں یہ لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. پھر جو آپ کی آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ بھی آلموسٹ وہی جو پہلے ہم نے بات کی سوشل نیٹ ورکنگ جو کنونشنل نیٹ ورک ہیں انہی کنونشنل نیٹ ورک کی ہی ایکسٹینشن ہے یہ آپ کی آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ. لیکن انٹرنیٹ مطلب سوشل نیٹ ورکنگ وہ ہے جو آپ کی انٹرنیٹ کے تھرو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے جو آن لائن ہے اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ماضی میں تو یہ انٹرنیٹ کا یہ جتنا بھی سلسلہ تھا یہ اکیڈیمک اور ملٹری پرپز کے لیے یوز ہوتا تھا, لیکن اب یہ سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس کا بھی یہ ہے, ایک سائڈ پہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو دوسری سائڈ پہ سوسائٹی میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی ایکسیس نہیں ہے وہ اگین انیکویلٹی وہاں بھی موجود ہے, اور جو ان ایکول ایکسیس ہے وہ بھی سوسائٹی کے اندر مارجنلائزڈ کو فردر مارجنلائز کر دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ بڑا پرابلم ہے اور اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سوشل نیٹ ورکنگ ایکول اپرچونٹی سوسائٹی میں دیں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو پھر تو لوگوں کے لیے ہے, ادروائز اس کے پروز اینڈ کونس جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں.